آج ہم جس موضوع کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں وہ پاکستان میں طرز حکمرانی کے مستقبل سے متعلق ہے، خاص طور پر ڈیجیٹل گورننس اور شفافیت کے حوالے سے۔ ہمارے پاس اظہر نیاز کی ایک تھنک ٹینک سیریز ری بلڈنگ گورننس کا ایک حصہ ہے، اور اس کی شروعات قائد اعظم کے ایک بڑے دلچسپ قول سے ہوتی ہے: بہترین کی توقع رکھیں، بدترین کے لیے تیار رہیں، اور اس کے درمیان کسی بھی چیز پر حیران نہ ہوں۔ اور یہ کال ویسے آج کے موضوع پر بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل تبدیلی کا سفر کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اس میں بہترین نتائج کی امید تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی سائبر حملوں سے لے کر اندرونی مزاحمت تک بدترین چیلنجز کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے پاکستان میں بدعنوانی سے کیسے لڑا جا سکتا ہے، عوامی خدمات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور سب سے اہم، ریاست اور شہریوں کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اسے کیسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ اعتماد کا بحران ہی تو اصل مسئلہ ہے نا؟ جب ہم پاکستان میں حکومتی نظام کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں اکثر سست روی، پیچیدہ کاغذی کارروائی اور ایک نہ ختم ہونے والا انتظار آتا ہے۔ تو آئیے اس بات کو کھولتے ہیں کہ ڈیجیٹل گورننس ان مسائل کا حل کیسے بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ضرورت ہی کیوں پیش آئی، مسائل کیا ہیں جنہیں ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، دستاویز کے مطابق مسائل کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ پہلا تو وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، یعنی سست بیوروکریسی۔ ہر فائل کئی میزوں سے گزرتی ہے اور ہر میز پر اس کے رکنے کی کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے۔ دوسرا، شفافیت کا فقدان۔ عوام کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، ٹھیکے کس کو مل رہے ہیں، یا کوئی منصوبہ تاخیر کا شکار کیوں ہے۔ یہی دھندلا پن بدعنوانی کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ اور جب آپ کارکردگی کو ناپ ہی نہیں سکتے تو آپ کسی کو جواب دیں کیسے ٹھہرائیں گے؟ بالکل، یہی تو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے ڈیجیٹل گورننس کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اس کا مقصد اداروں کو ختم کرنا نہیں، بلکہ انہیں مضبوط، تیز اور شفاف بنانا ہے۔ جب ہر عمل ڈیجیٹل ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ریکارڈ بن جاتا ہے، انسانی مداخلت کم ہو جاتی ہے، ہیرا پھیری مشکل ہو جاتی ہے، اور ہر قدم کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے فائدے تو بہت ہیں، لیکن 5 سب سے بڑے ہیں: شفافیت، کارکردگی، جواب دہی، شہریوں کی شمولیت اور معاشی ترقی۔ اچھا، شفافیت تو سمجھ آتی ہے کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن کارکردگی کا معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ کیا اس سے کام واقعی تیز ہوگا، یا پھر ہم صرف کاغذی فائلوں کی جگہ ڈیجیٹل فائلیں بنا دیں گے جو اسی طرح ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پر ای میل ہوتی رہیں گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ صرف ڈیجیٹائزیشن کافی نہیں، بلکہ عمل کو از سر نو ترتیب دینا، جسے پروسیس ری انجینئرنگ کہتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ہاں، بنیادی طور پر کام تیز ہوتا ہے۔ جو زمین کا انتقال مہینوں لیتا تھا وہ دنوں میں ہو سکتا ہے، جو سرٹیفکیٹ ہفتوں میں ملتا تھا وہ منٹوں میں ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف عام آدمی کا وقت بچتا ہے، بلکہ ملکی معیشت کا پہیہ بھی تیز گھومتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں ایک نیا ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہو تو اس کی بنیاد کہاں سے رکھیں گے؟ ظاہر ہے سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ آپ کا شہری کون ہے۔ یہیں پر ڈیجیٹل شناخت کا تصور آتا ہے۔ بالکل، اور اس معاملے میں پاکستان کے پاس نادرا کی صورت میں ایک ایسا زبردست اثاثہ موجود ہے جسے اکثر ہم خود بھی پوری طرح نہیں سراہتے۔ یہ دنیا کے جدید ترین شناختی ڈیٹا بیس میں سے ایک ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر آپ پوری ڈیجیٹل ریاست کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ واقعی مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ نادرا کا شمار دنیا کے بہترین سسٹمز میں ہوتا ہے۔ ہم اکثر اپنے اداروں پر تنقیدی کرتے ہیں، لیکن یہ تو ایک ایسی کامیابی ہے نا جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم کیا کیا تعمیر کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ۔ شہریوں کی فوری تصدیق، ڈیجیٹل دستخط کا نظام تاکہ دستاویزات پر آن لائن دستخط ہو سکیں، موبائل فون پر مبنی خدمات، اور سب سے اہم، فلاحی منصوبوں کا پیسہ براہ راست مستحقین تک پہنچانا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ پہلا اور سب سے ضروری قدم یہ ہے کہ تمام سرکاری محکموں، چاہے وہ وفاقی ہوں یا صوبائی، انہیں نادرا کے سسٹم کے ساتھ مکمل طور پر مربوط کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، شہری کی شناخت ہو گئی، اب اگلا قدم
کیا ہے؟ اسے خدمات فراہم کرنا۔ دستاویز میں دوسرے ستون کے طور پر ای گورنمنٹ پورٹلز کا ذکر ہے، یعنی ایک ون ونڈو پلیٹ فارم۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہری کو ہر کام کے لیے الگ الگ دفتر کے چکر نہ لگانے پڑیں، اسے ایک ہی ویب سائٹ یا ایک ہی موبائل ایپ پر تمام سرکاری خدمات مل جائیں، چاہے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہو، گاڑی رجسٹر کروانی ہو، ٹیکس جمع کروانا ہو یا کسی محکمے کے خلاف شکایت درج کروانی ہو۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ تمام سروسز ایک جگہ مل جائیں، لیکن صرف سروسز دینا کافی ہے یا عوام کو یہ بھی جاننے کا حق ہے کہ حکومت پس پردہ کر کیا رہی ہے؟ میرے خیال میں شفافیت کا سوال یہیں سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ تیسرا ستون ہے، اوپن ڈیٹا اور شفافیت کے ڈیش بورڈز۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ شفافیت بدعنوانی کی دشمن ہے۔ تصور کریں ایک عوامی ویب سائٹ کا جہاں ایک ڈیش بورڈ پر آپ دیکھ سکیں کہ حکومت نے اس سال کتنا ٹیکس اکٹھا کیا، وہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، سڑکوں اور ڈیموں کے ٹھیکے کس کمپنی کو کس قیمت پر ملے اور وہ منصوبے کتنے فیصد مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے اسکول کی کارکردگی دیکھ سکیں کہ وہاں کتنے اساتذہ حاضر ہوتے ہیں اور بچوں کے نتائج کیا ہیں۔ یہ معلومات عوام کو بااختیار بناتی ہیں۔ یہ سننے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس میں قومی سلامتی کے خطرات نہیں ہیں؟ اگر ہر ٹھیکے اور ہر خرچ کا ڈیٹا پبلک کر دیا جائے تو کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک جائز خدشہ ہے، اسی لیے اوپن ڈیٹا کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ پبلک کر دیا جائے۔ حساس معلومات جیسے دفاعی خریداری کی تفصیلات کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ہر ملک اس کے لیے ایک پالیسی بناتا ہے کہ کون سا ڈیٹا عوامی ہے اور کون سا خفیہ، لیکن ترقیاتی بجٹ، ٹھیکوں کی تفصیلات اور عوامی خدمات کی کارکردگی جیسے معاملات میں شفافیت سے کوئی خطرہ نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خیبر پختونخوا کا اوپن ڈیٹا پورٹل اور پنجاب کا ہیلتھ ڈیش بورڈ اس کی اچھی ابتدائی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں چوتھے ستون پر جو ان سب چیزوں کو ممکن بنانے کے لیے ضروری ہے، ڈیجیٹل ادائیگیوں کا نظام۔ جی، کیونکہ زیادہ تر بدعنوانی کا تعلق پیسوں کے لین دین سے ہوتا ہے۔ جب فیس، جرمانے، ٹیکس اور فلاحی امداد یہ سب کچھ نقد کے بجائے ڈیجیٹل طریقے سے ہو تو یہ درمیانی آدمی یعنی مڈل مین کو ختم کر دیتا ہے۔ پیسہ سیدھا سرکاری خزانے میں جاتا ہے یا سرکاری خزانے سے نکل کر براہ راست مستحق شہری کے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ اس کے لیے راستہ یعنی پاکستان کا فوری ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام، بینکوں اور موبائل والیٹس کے ساتھ مکمل انضمام ضروری ہے۔ اور اب آخری اور شاید سب سے اہم ستون، ان شعبوں میں آٹومیشن جہاں بدعنوانی سب سے زیادہ ہے۔ دستاویز میں 5 ایسے شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جی، یہ وہ جگہ ہیں جہاں عام شہری کا سسٹم سے ٹکراؤ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جہاں وہ خود کو سب سے بے بس محسوس کرتا ہے۔ پہلا، زمین کی ملکیت اور منتقلی۔ دوسرا، کسٹمز اور ٹیکسیشن یعنی FBR۔ تیسرا، پولیس رپورٹنگ اور کیس ٹریکنگ۔ چوتھا، سرکاری خریداری یعنی پروکیورمنٹ اور ٹھیکوں کا نظام۔ اور پانچواں، فلاحی حقوق کی تقسیم۔ جب آپ زمین کے ریکارڈ کی بات کرتے ہیں تو مجھے اپنا ذاتی تجربہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے زمین کے انتقال کے لیے مہینوں چکر لگانے پڑے، ہر بار ایک نیا کاغذ، ایک نئی ضرورت۔ اگر یہ سب ایک کلک پر ہو سکتا تو نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ بالکل، اور یہی آٹومیشن کا مقصد ہے۔ ان شعبوں میں مصنوعی ذہانت یعنی AI اور بلاک چین جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال ریکارڈ میں رد و بدل کو تقریباً ناممکن بنا سکتا ہے۔ بلاک چین پر زمین کا ریکارڈ درج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی پٹواری یا بااثر شخص بدل نہیں سکتا۔ AI ٹیکس چوری کے پیٹرن پکڑ سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی صرف کام آسان نہیں کرتی بلکہ نظام کو محفوظ بھی بناتی ہے۔ یہ تو ہوئی نظریاتی بات۔ کیا دنیا میں ایسے ممالک ہیں جنہوں نے یہ سب کامیابی سے کر کے دکھایا ہو؟ جاتا ہے، وہاں کہتے ہیں کہ آپ آن لائن صرف 3 کام نہیں کر سکتے: شادی، طلاق اور جائیداد کی خرید و فروخت۔ باقی سب کچھ، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے لیے ووٹ ڈالنا بھی آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ سوچیں اس سے کتنی طاقت عام شہری کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ اور کیا مثالیں ہیں؟ بھارت نے آدھار، جو ان کا شناختی نظام ہے، اور UPI کے ذریعے ادائیگیوں کا ایک زبردست نظام بنایا ہے جس نے کروڑوں لوگوں کو معیشت کا حصہ بنایا ہے۔ لیکن میرے خیال میں سب سے متاثر کن مثال روانڈا کی ہے،
ایک ایسا ملک جو 90 کی دہائی میں نسل کشی کی تباہی سے گزرا، اس نے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنے اداروں کو اتنی تیزی سے دوبارہ تعمیر کیا کہ آج وہ افریقہ میں ڈیجیٹل گورننس کا ایک ماڈل ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک بھی اس میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ سب ممکن ہے تو پاکستان میں یہ اب تک کیوں نہیں ہو سکا؟ ہمیں کن رکاوٹوں کا سامنا ہے؟ اصل میں رکاوٹیں ٹیکنالوجی کی نہیں ہیں، بلکہ سوچ اور نیت کی ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ اداروں کے اندر سے مزاحمت ہے۔ وہ لوگ جن کے اختیارات اس پرانے پیچیدہ نظام سے جڑے ہیں، وہ تبدیلی نہیں چاہتے۔ جب ہر چیز شفاف ہو جائے گی تو ان کی دستی آمدنی اور اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ یہ خاموش لیکن بہت طاقتور مزاحمت ہے۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صوبوں کے سسٹم آپس میں بات ہی نہیں کرتے۔ پنجاب کا بنایا ہوا سافٹ ویئر سندھ میں نہیں چلتا اور سندھ والا وفاق سے نہیں جڑتا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ بالکل، اسے ڈیجیٹل سائلوز کہتے ہیں۔ ہر ادارہ اور ہر صوبہ اپنے طور پر کام کر رہا ہے، جس سے وسائل بھی ضائع ہوتے ہیں اور ایک متحدہ قومی نظام بھی نہیں بن پاتا۔ اس کے علاوہ ڈیٹا کے معیار کا فقدان بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک محکمے میں آپ کا نام ایک طرح سے لکھا ہے، دوسرے میں دوسری طرح۔ ان کو آپس میں ملانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر سائبر سیکیورٹی کے خطرات ہیں، اور آخر میں شہریوں میں ڈیجیٹل خواندگی کی کمی، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو ان چیلنجز سے نمٹنے کا حل کیا ہے؟ دستاویز میں ایک مکمل روڈ میپ تجویز کیا گیا ہے، اور یہ صرف خواہشات کی فہرست نہیں بلکہ قابل عمل اقدامات ہیں۔ جی، اور اس روڈ میپ کا پہلا اور سب سے اہم نقطہ ہے سیاسی عزم۔ جب تک اعلیٰ ترین سطح پر یہ فیصلہ نہ ہو کہ یہ کرنا ہے، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چند عملی اقدامات ہیں۔ پہلا، ایک قومی ڈیجیٹل گورننس ایکٹ بنانا۔ یہ ایک قانون ہوگا جو ڈیٹا کے استعمال، ڈیجیٹل خدمات کے معیار، شہریوں کی پرائیویسی اور مختلف اداروں کے درمیان انضمام کے لیے اصول طے کرے گا۔ یعنی ایک مرکزی قانون جو سب پر لاگو ہو؟ بالکل، اور اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے ایک مرکزی ادارہ یعنی ڈیجیٹل گورننس اتھارٹی کا قیام۔ اس ادارے کا کام وفاقی اور صوبائی کوششوں میں رابطہ کاری کرنا ہوگا تاکہ سب ایک ہی سمت میں کام کریں اور وسائل ضائع نہ ہوں۔ یہ ادارہ ٹیکنالوجی کے معیار بھی طے کرے گا۔ اس کے علاوہ روڈ میپ میں ان شعبوں کی ڈیجیٹائزیشن کو قانونی طور پر لازمی قرار دینے کی بھی بات کی گئی ہے جن میں بدوانی زیادہ ہے، جیسے زمین، پولیس اور ٹیکس۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ دو اور اہم کام۔ ایک، سرکاری ملازمین کی بڑے پیمانے پر تربیت۔ انہیں اس نئے نظام کے لیے تیار کرنا ہوگا، ان کے خوف کو دور کرنا ہوگا اور انہیں سکھانا ہوگا کہ ٹیکنالوجی ان کی دشمن نہیں بلکہ مددگار ہے۔ دوسرا، شہریوں کے لیے ڈیجیٹل خواندگی کے پروگرام شروع کرنا تاکہ کوئی بھی اس تبدیلی میں پیچھے نہ رہ جائے۔ اور نجی شعبے کا کیا کردار ہے؟ پاکستان میں تو ٹیکنالوجی کا شعبہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ان کا کردار کلیدی ہے۔ حکومت کو ہر چیز خود بنانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کی ٹیک کمپنیاں، سٹارٹ اپس اور یونیورسٹیاں اس تبدیلی میں اہم شراکت دار بن سکتی ہیں۔ حکومت کو صرف ایک سازگار ماحول فراہم کرنا ہے اور ان سب کے اوپر سائبر سیکیورٹی کا ایک مضبوط قومی فریم ورک بنانا، جس میں ایک سائبر کمانڈ اور ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں شامل ہوں تاکہ شہریوں کا ڈیٹا ہر قیمت پر محفوظ رہے۔ یہ سب کچھ ٹیکنالوجی، قوانین اور اداروں کے بارے میں ہے، لیکن جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس کا ایک گہرا انسانی پہلو بھی ہے۔ بلا شبہ، اور وہی اس کی اصل روح ہے۔ جب کسی دہاڑی دار مزدور کو اس کی امداد کی رقم بغیر کسی کی سفارش یا رشوت کے براہ راست اس کے موبائل پر ملتی ہے تو یہ صرف پیسے نہیں ہوتے، یہ اس کا وقار ہوتا ہے۔ جب ایک شہری اپنی شکایت آن لائن درج کرتا ہے اور اسے ایک ٹریکنگ نمبر ملتا ہے اور اس پر واقعی کارروائی ہوتی ہے تو یہ صرف ایک مسئلے کا حل نہیں، یہ ریاست پر اس کے اعتماد کی بحالی ہے۔ یہ نظام میں برابری کا احساس پیدا کرتا ہے کہ قانون اور ضابطے سب کے لیے ایک جیسے ہیں، چاہے وہ بااثر ہو یا عام آدمی۔ بالکل، جب نظام شفاف ہوتا ہے تو لوگ خود کو زیادہ قابل قدر اور ریاست سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ نظام ان کے لیے کام کر رہا ہے، نہ کہ وہ نظام کے رحم و کرم پر ہیں۔ ڈیجیٹل گورننس دراصل ایسے ادارے بنانے کا نام ہے جو عوام کی خدمت کریں، نہ کہ ان پر حکمرانی۔ یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے حکمرانی کو عوام کے قریب لانے کا عمل ہے۔
تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل تبدیلی اب کوئی مستقبل کی خیالی بات نہیں بلکہ آج کی ایک اہم اور فوری ضرورت ہے۔ یہ پاکستان کے لیے انصاف، رفتار، بااختیاری اور قومی جوابدہی کی طرف ایک فیصلہ کن قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں قائد اعظم کا ایک اور قول یاد آتا ہے جو اس دستاویز کے آخر میں بھی دیا گیا ہے، ایمان، تنظیم اور یقین محکم سے کوئی ایسی شے نہیں جسے آپ حاصل نہ کر سکیں۔ اور ڈیجیٹل گورننس کے اس عظیم منصوبے کے لیے ان تینوں چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ تمام اداروں کے درمیان نفاذ میں تنظیم اور عوامی خدمت کے لیے بے لوث لگن۔ یہ گفتگو ایک سوال پر ختم ہوتی ہے جو سننے والوں کے لیے ہے، کیا ہمارا معاشرہ اور ہمارے ادارے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ٹیکنالوجی کو اپنے نظام اور اپنے مستقبل کی تعمیر نو کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں؟